زیدی صاحب ہے. میں ریسنٹلی ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا. مبشر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ اونلی اے میریکل کین سیو پاکستان اینڈ افغانستان ٹاکس فرام کولیپس. طالبان آر ریفیوزنگ ٹو سائن ان groups TTP and BLA operating under their nose. Pakistan will be left with no choice but to strike terror targets inside Afghanistan if attacks continues. اب مبشر زیدی صاحب جو پاکستان کے ایک بہت بڑے اینالسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو سورسز نے بتایا ہے کہ فی الحال جو پاکستان اور افغانستان کی جو گورنمنٹس ہیں ان کی جو نیگوسیشنز کی ٹاکس ہو رہی ہیں دے آر گوئنگ نو ویئر, وہ کہیں بھی نہیں جا رہی. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو یہ سمجھانے کی باور کرنے کی کوشش کرے کہ افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور جو بی ایل اے کے گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لے یا ان کو موو کر کے کہیں اور بھیج دے, لیکن افغانستان اس ایگریمنٹ پر جو ہے وہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. مبشر زیدی صاحب آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پھر کوئی چوائس نہیں ہوگی اگر یہ مذاکرات یہ ٹاکس کولیپس ہو گئے. ایونچولی پاکستان کو اسٹرائک کرنے پڑے گا ڈیپ ان سائڈ افغانستان, جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ کہ ہمیں یہ رپورٹس مل رہی ہیں افغانستان کے سورسز سے, پاکستان کے سورسز سے, جو اس ٹائم استنبول میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایز آف ناؤ نو بریک تھرو یٹ ان پاکستان اینڈ افغانستان استنبول ٹاکس. کوئی بریک تھرو نہیں نظر آیا. ایک طرح سے پاکستان جو اپنی لائن لے کر آیا ہوا ہے اور افغانستان جو اپنی لائن لے کر آیا ہوا ہے, یہ دونوں لائنز جو ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کہہ رہا ہے اور افغانستان کیا کہہ رہا ہے, پھر میں آپ کو میپ دکھا کے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا کہ مسئلہ ہے کیا. دیکھیے, پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کو نہ ہونے دے, یعنی جو افغانستان کے اندر جو ٹیرر گروپس ہیں وہ سارے کے سارے ٹیرر گروپس جو ہیں اس کے خلاف افغانستان ایکشن لے. تو پاکستان افغانستان کو یہ بات کہہ رہا ہے, جبکہ افغانستان پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن آپ ہماری سرزمین کو وائلیٹ نہ کریں, آپ ہمارے کنٹری میں آ کے ایئر اسٹرائکس بھی نہ کریں, آپ ہمارے کنٹری میں آ کر جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو بھی اندر بھیج کے آپریشنز نہ کریں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے کنٹری میں آپریشنز نہیں کریں گے لیکن آپ ان لوگوں کے خلاف آپریشنز کریں جو کہ سیف ہیونز ہیں ٹیررسٹ کی. اپالوجیز فار دیٹ. اب اس بات پہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, ہمارے کنٹری میں کوئی ہائیڈ آؤٹس ہیں ہی نہیں. سرے سے تحریک طالبان افغانستان نے اس بات کو کہنے سے انکار کر دیا. اچھا, اب یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اس دوران پاکستان کی ٹیم نے افغانستان کی ٹیم کو کچھ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں, یہ ہمیں سورسز بتا رہے ہیں. ڈیورنگ دا نیگوسیشنس جب افغانستان کے طالبان بار بار ڈینائی کر رہے تھے کہ ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس معاملے میں, ان کا کوئی معاملہ ان معاملے میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مانتے کہ افغانستان کے اندر کوئی ٹیررسٹ ہیں, ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے کے فیکشنز ہیں, تو پاکستان نے ان کو وہ پکچرز دکھائیں, پاکستان کے ڈیلیگیشن نے وہ امیجز دکھائے تحریک طالبان افغانستان کو جو قابل رجیم ہے ان کو وہ پکچرز دکھائیں, ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ تصویریں آپ لوگ دیکھیں, آپ کے لوگ موجود ہیں افغانستان میں جو پاکستان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں. اچھا, اس چیز نے بہت امبیرس کیا تحریک طالبان افغانستان کو اور وہ اس پہ خاموش بھی ہوئے. لیکن فی الحال جو نیگوسیشنز ہیں وہ اس ٹائم ہمیں نظر نہیں آ رہی کسی بھی جگہ جاتے ہوئے, وہ نیگوسیشنز ہمیں نہیں نظر آ رہی کسی بھی ایسے پازیٹیو جگہ پر جاتے ہوئے کہ لگے کہ یہ تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. فی الحال پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بڑا سختی سے بڑا مضبوطی سے بیٹھا ہوا ہے, وہ بار بار افغانستان کی طالبان کو یہ کہہ رہا ہے پچھلے 3 دن سے کہ ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے. جبکہ تحریک طالبان افغانستان نے ایک ریسنٹلی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم ان کے خلاف تب ایکشن لیں گے جب پاکستان تحریک طالبان افغانستان کو ریکگنائز کرے گا. اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان تحریک طالبان افغانستان کو فی الحال ریکگنائز کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان میں بہت سارے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں پاکستان میں بھی بڑا غم و غصہ ہے, تو پاکستان کی گورنمنٹ بھی فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کو ریکگنائز کرے. اب مسئلہ اس میں آتا کیا, دیکھیے اگر اسلام آباد کابل کو ریکگنائز کرتا ہے تحریک طالبان افغانستان کو اور کل کو پھر یہ اٹیکس ہوتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ پاکستان کی گورنمنٹ ریٹن میں ایگریمنٹ, جو ہمارے پاس سورسز ہمیں ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس نیوز آ رہی ہے, سورسز یہ بتا رہے ہیں
کہ ریٹن میں پاکستان کی گورنمنٹ افغانستان کی جو کابل رجیم ہے اس سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریٹن میں آپ لکھ کر دیں, وربلی نہیں آپ بات کریں, آپ لکھ کر دیں کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا, اگر وہ کرے گا تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اب طالبان جو کابل میں بیٹھے ہوئے وہ اس ٹائم یہ باتیں لکھ کر نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے, ہم یہ چیز لکھ کے نہیں دے سکتے. اب دیکھیں وربلی آپ کچھ بھی کہتے ہیں, جب تک ایگریمنٹ لکھت پڑھا نہیں ہوتی تو اس پہ کیسے کام ہو سکتا ہے. خیر آفٹر آل بہت سارے ایگریمنٹ جو ہیں وہ لکھنے کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ایگریمنٹس کو بریک کر دیا جاتا ہے, تاریخ میں بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. سو یہ تو ایک چھوٹی بات ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ پاکستان کہیں نہ کہیں گارنٹیز چاہتا ہے تحریک طالبان افغانستان سے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک نہ کرائیں بار بار. اگر پاکستان پہ کوئی اٹیک ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے ان اٹیکس کے کو ری بف کرنے کی کوشش کرے اور افغانستان بھی ان اٹیکس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. بٹ فی الحال افغانستان کی جانب سے کوئی ایسا اندیہ ہمیں نظر نہیں آتا جو پاکستان جس سے ناراض ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان اس چیز کو بڑے غور سے دیکھے. اب اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا ڈیلیگیشن اس ٹائم افغانستان میں ہے, پاکستان کے انٹیلیجنس آفیسرس اور جو ڈپلومیٹس ہیں اور طالبان کے جو لوگ ہیں ان کی آپس میں تکرار بھی ہوئی ہے, مطلب لفظی جنگ بندی ہوئی ہے. پاکستان نے ان پہ الزامات لگائے ہیں, بیچ میں میڈیٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرکی اور قطر کے بھی میڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیے ٹاکس کامیاب ہوں گی یہ کہنا مشکل ہے, ٹاکس ناکام ہوں گی یہ بھی کہنا مشکل ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے ایسے وقت پہ کہ جو ٹاکس ہیں یہ شاید ناکام ہوں گی, یہ سکسیزفل نہیں ہوں گی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ پاکستان کی وہ باتیں نہیں مان رہے رائٹ ناؤ جو پاکستان ان سے کہنا چاہتا ہے, یعنی جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے, جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. سو دس از دا ریزن وائی تحریک طالبان افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے, اور آج آخری دن ہے. آج منڈے کا آخری دن ہے. آج شام سے ٹیوزڈے کی صبح 2 بجے تک یہ ٹاکس ہوں گی. اگر خدا نہ خواستہ جس کا ڈر پایا جا رہا ہے, اگر یہ ٹاکس کامیاب نہ ہوئیں تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ٹاکس ایک دن اور آگے جا سکتی ہیں, یعنی یہ ٹاکس ٹیوزڈے تک جا سکتی ہیں, نمبر 1. یا تو پھر پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہوگا, پاکستان اپنی ایئر اسٹرائکس اسٹارٹ کر دے گا. آج بھی پاکستان کی جو چیک پوسٹ ہے نارتھ وزیرستان میں وہاں پہ بھی اٹیک ہوا ہے, 25 ٹیررسٹ کو مارا گیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اٹیک تو ہوا ہے, تو سیز فائر کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے افغانستان کی سائڈ سے. بہرحال پاکستان نے رسپانس نہیں کیا. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یا تو پاکستان ایک دن کا چانس اور دے گا کہ یہ ٹاکس ایک دن اور آگے چلیں. اگر یہ ٹاکس بالکل کولیپس ہو جائیں گی, جس کے چانسز ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, شاید یہ کولیپس نہ ہو, بٹ فی الحال ایز آف ناؤ وٹ وی آر سینگ کہ یہ چانسز مشکل ہے, کیونکہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ پاکستان کی وہ باتیں ماننا نہیں چاہ رہے. دیکھیے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, پچھلے 4 سال میں یہ ہوتا تھا کہ پاکستان تحریک طالبان افغانستان پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیشن جاتا تھا. اسحاق ڈار صاحب چلے گئے, پچھلی گورنمنٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے, اس گورنمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب چلے گئے. یہ جا کر کہتے تھے ان کو, طالبان کی گورنمنٹ کو, کہ پاکستان میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں 2021 سے 2025 کے درمیان, ان 4 سالوں میں پاکستان کے ڈیلیگیشنز نے کہا کہ آپ ان کو رکوائیں. اچھا تحریک طالبان افغانستان کے لوگ بڑے سیانے ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ان اٹیکس کو ہم رکوانے میں آپ کی مدد کریں گے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ وربلی بات تو کر دیتے تھے لیکن وہ کوئی عمل نہیں کرتے تھے. پاکستان بھی ان کو بار بار شکایت کرتا تھا, لیکن وہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے. آپ پچھلے 4 سال سے پاکستان ان کو سمن کرتا آ رہا ہے, کہتا آ رہا ہے کہ آپ ہم سے کوئی ایگریمنٹ کریں, ان کے خلاف ایکشن لیں. اب تحریک طالبان افغانستان پہلے تو کہتے تھے ہم ایکشن لیں گے, بعد میں انہوں نے اپنا سٹانس چینج کر لیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کنٹری میں تو کچھ ایسا ٹیررزم ہو ہی نہیں رہا, ہمارے ملک سے تو کوئی ایسی دہشت گردی ہو ہی نہیں رہی آپ کے خلاف, تو ہم ان کے خلاف کیسے ایکشن لیں. یہ آئی تھنک پیوٹل پوائنٹ ہے اس سال میں. ایونچولی پھر پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کیے. اچھا اب 2021 میں اور 2025 میں فرق یہ ہے, پہلے پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیشن افغانستان جا کے بات کرتا تھا, اب پاکستان نے بات کرنے سے پہلے ایئر اسٹرائکس کیے ہیں اور فوج کو افغانستان کے اندر بھیج کر اٹیک کیا ہے, اور اس کے بعد ڈپلومیسی کا سہارا لیا ہے. اور پلس پاکستان کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کولیپس بھی کیے, یہ سکسیزفل نہ ہوئے, تو ایونچولی پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا, ایونچولی پاکستان جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. پاکستان جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررسٹ کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے افغانستان میں جا سکتا ہے. تو یہ بات پریشرائز کر چکی ہے تحریک طالبان افغانستان کو. اچھا جو ٹی ٹی اے تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان اٹیک نہیں کرے گا ان سائڈ افغانستان, لیکن پاکستان نے اب اس چیز کو توڑ دیا, اس بت کو توڑ دیا. اب پاکستان افغانستان میں بھی جا کے اٹیکس بھی کر رہا ہے, پلس اپنی فوج کو بھی ڈیپ ان سائڈ افغانستان, کابل سے بہت پہلے, مطلب 15 یا 20 کلومیٹر اندر افغانستان کے ایکشن لیا جا رہا ہے.
تو یہ چیز طالبان کے لیے نہیں ہے. ایونچولی پھر وہ بھی ٹاکس کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ جنگ لمبی کریں گے پاکستان کے ساتھ تو ان کے کنٹری میں بھی سول وار ہو سکتی ہے. اس بات کا فائدہ ناردرن الائنس جو تاجک فائٹرز ہیں اور جو انٹرنل ان کے ریبلز ہیں وہ لے سکتے ہیں اور تحریک طالبان کی حکومت کو کمزور کر کے وہ خود گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں کیونکہ طالبان کا آپس میں بھی ایک پاور پلے چل رہا ہے. سو دیٹس ریزن وائی آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین, اس بات کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس بار جو پاکستان کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے, ٹائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تحریک طالبان افغانستان کو, ان کو باور